سب چونکہ آپ کا کام ادیان باطلہ کے خلاف ہے، تو ان ادیان باطلہ میں بہت بڑے فتنے بھی بہت بڑے بڑے فتنے ہیں۔ ان بڑے فتنوں میں ارتداد کا فتنہ ہے، الحاد کا فتنہ ہے۔ تو کچھ مسلمان ارتداد کا شکار ہو کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، کچھ مسلمان الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل مذہب کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اسلام کو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں؟ دونوں ہی وجہ ہیں۔ اور دیکھیں، الحاد کی جو سب سے بڑی وجہ اس وقت پوری دنیا میں ہے، جی وہ چاہے مسلمان ملحد ہو رہے ہوں یا عیسائی ملحد ہو رہے ہوں، جی خدا کا انکار اس کی بنیادی وجہ ہے پرابلم آف ایول۔ اور پرابلم آف ایول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی خدا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جی مثلا کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی اس کا قریبی مر گیا، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کی شادی ٹوٹ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو مسائی باتیں ہیں، تو اس سے پریشان ہو کر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی خدا نے اس امتحان کے لیے مجھے کیوں چنا؟ اگر خدا رحم دل ہے تو اس کو میرے اوپر رحم کرنا چاہیے تھا، اگر وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور اگر رحمان الرحیم ہے تو یا تو اس کی قدرت کاملہ نہیں ہے کہ اس نے قدرت کاملہ کا اختیار کر کے یعنی میرے مصائب کو ٹھیک نہیں کیا، یا یہ کہ قادر تو ہے لیکن رحمان نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ان لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دین کے منکر ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں جتنے مرتدین اور ملحدین سے ابھی تک ملا ہوں، 99% یہ مان کے چلیں ایسے ہی ہیں کہ جو اس مینٹل پرابلم کی وجہ سے، اس مینٹل ڈیلیما کی وجہ سے جو لوگ ارتداد کا شکار ہوئے ہیں، الحاد کا شکار ہوئے ہیں۔ 1-8% کچھ لوگ ہوں گے کہ جو خالص فکری بنیادوں پر ارتداد کا شکار ہوئے، کہ جنہوں نے قرآن پڑھا، ان کو لگا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے وہ ماڈرن سائنس کے مطابق نہیں ہے، اس میں سائنٹیفک ایررز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ارتداد کا شکار ہو گئے۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد 1% سے زیادہ کم سے کم میری معلومات کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کہ ان کے اندر طبقے ہیں، ان کے اندر طبقے دو ہی ہیں، یا تو وہ ہیں جو مینٹل ٹراما کی وجہ سے مرتد ہوئے ہیں، یا وہ ہیں کہ جو سائنس سے متاثر ہو کر مرتد ہوئے ہیں۔ اور سائنس سے متاثر ہونے والے دراصل سائنٹزم ایک اصطلاح ہے، اس کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ مرتد ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ دلائل کی وجہ سے ان کو واپس لانا کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں، اور عام طور سے جو لوگ مینٹل ٹراما کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں۔ جو لوگ دلائل کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں وہ فوراً واپس آ جاتے ہیں، چونکہ مینٹل ٹراما جو ہے وہ جاتے جاتے وقت لیتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ میری ویڈیو دیکھ دیکھ کر واپس انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال مرتد رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7-8 سال مرتد رہا۔ اچھا، کیوں رہے؟ وہ اس لیے رہے کہ بھئی کوئی ان کی فیملی میں حادثہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کیا، اور یہ کہ بھئی ناانصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے منکر ہو گئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں تو اس انکار کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگ مرتدین کے چینل پر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ اچھا قرآن پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، حدیث پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، تو ان کو وہ دلائل مل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فیصلہ ہے دین چھوڑنے کا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب پھر ہماری دلیلیں ان کے خلاف ملتی ہیں تو ان کو ٹائم لگتا ہے اس کو پروسیس کرنے میں، اس کو سمجھنے میں۔ بعض مرتبہ 1 سال، بعض مرتبہ 2 سال، ان صاحب کو 3-4 سال لگے واپس اسلام میں۔ لیکن جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو بہت ہی بصیرت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ یہ پھر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، مثال کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی اللہ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ تو ایسی ایک غلطی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی یہ اسی کو لے جانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یہ یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ تو اچھے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بڑے غلط وقت پہ گیا بندہ، حالانکہ جس وقت وہ بندہ گیا ہے وہی اس کا وقت تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اور جو معاملات اللہ کی طرف سے طے ہو گئے ہیں ان میں اس طرح کے جملے نکالنا بھی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو یہ جو فتنہ ارتداد اور فتنہ الحاد ہے، اس پر ہمارے ایشیا کے علماء کا کیا اقدام ہے؟ فی الحال تو کوئی نہیں ہے، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی وہ بیداری اور اویئرنیس جو ہونی چاہیے اس تعلق سے وہ نہیں ہے۔ میں جب بھی بڑے علماء سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس فتنے کا مقابلہ اسی طریقے سے کرنا ضروری ہے جیسا کہ قادیانیت کا کیا گیا، اور جب تک قادیانیت نے کہ مقابلہ مدارس کی سطح پر نہیں ہوا تب تک کہ اس مقابلے میں مسلمان کامیاب نہیں ہوئے۔ یعنی مدارس کو اس میں آنا ضروری ہے، طلباء مدارس کو آنا ضروری ہے، اور ہر مدرسے میں اس کا ایک شعبہ قائم ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے دارالعلوم دیوبند میں رد قادیانیت کا ہے، اور بھی مختلف مدارس کے اندر ہے، اس کی ورک شاپس ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، باقاعدہ دارالعلوم میں مختلف مدارس کے طلباء شعبان میں آتے ہیں اور ٹریننگ لیتے ہیں، ہر سال کا یہ معمول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے ایک اویئرنیس ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اویئرنیس غلط ہے، بھائی ظاہر ہے کہ قادیانیت کا فتنہ اتنا سر ابھارے ہوئے ہے تو آپ کو افراد چاہیے، تو جس طریقے سے ادھر افراد چاہیے ادھر بھی افراد چاہیے۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہم ادھر تو افراد دینے میں یعنی کامیاب ہو گئے، ادھر ابھی تک اس لیے کامیاب نہیں ہو پائے چونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں علماء حضرات ہیں، شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید تعلیم کا ہونا ضروری ہے، سائنس کا جاننا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ضروری نہیں ہے،
لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ 100% آپ کے پاس گریجویٹس ہوں اور جناب ایم اے کیے وہ پی ایچ ڈی کیے وہ ہوں جدید تعلیم میں، تب جا کر آپ مقابلہ کریں گے. نہیں، چند اصول، چند چیزیں ہیں، اگر وہ ہم اپنے طلباء کو پڑھا دیں تو بہت حد تک کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. مدارس کے اندر اس شعبے کے قائم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، بہت سخت ضرورت ہے. اور جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جو مسلمانوں کے تحت جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا نصاب جو ہے، ان کا جو سلیبس ہے، اس سلیبس میں کچھ اسلامی نصاب بھی ایڈ کیا جائے؟ وہ تو یعنی ازحد ضروری ہے. کبھی جب آپ کے کنٹرول میں پورا اسکول ہے، پورا کالج ہے، تو آپ یہ کام نہیں کریں گے تو دوسرا کوئی کیوں کرے گا؟ اس طرح مدارس کے نصاب میں بھی ہونا چاہیے. مدارس کا نصاب بالکل الگ ہے. دیکھیں مدرسے جو ہیں دو طرح کے ہیں. ایک تو جن کو ہم مکاتب کہتے ہیں، مکاتب میں اگر آپ اسکول کی تعلیم لا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. اور ایک ہے مدارس کے، جس میں مدارس میں بھی وہ درجات کے جہاں آپ اختصاص کا یعنی کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر پھر کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو بہرحال دارالعلوم دیوبند میں بھی، اور جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ یعنی جو دنیاوی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں انٹر وغیرہ، یہ لوگ اس کا اضافہ کریں گے. بہرحال اب وقت کی ضرورت ہے، کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. جی اچھا، یہ تو آپ نے ارتداد پر، الحاد پر تھوڑی روشنی ڈالی. آپ کے چینل پر یہ ویڈیوز تمام موجود ہیں الحمدللہ، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہمارے ساتھی بھی دیکھتے ہیں، اور بہت متاثر ہیں آپ سے، یوتھ آپ سے بہت متاثر ہے. اب جب کل ہم نے لائیو سیشن کا فیصلہ کیا تو ہمیں چند ساتھیوں کے فون آئے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت مفتی صاحب سے آپ ایک گزارش کریں، ایک ریکویسٹ کریں کہ قرآن کریم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ویسے تو آپ ان کے اعتراضات کے جوابات تو دے دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم پر جو تمام اعتراضات ہیں، جیسا کہ 26 آیتوں پر جو کچھ سالوں پہلے اعتراض ہوا تھا، تو ان اعتراضات کے جوابات کے لیے الگ سے ایک پلے لسٹ بنائی جائے. ٹھیک، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پلے لسٹ الگ الگ موضوعات پر، کہ بھائی حدیث پر اعتراض ہیں تو پھر قرآن پر اعتراض ہیں. یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے کوشش کی جائے گی.